شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ڈاکٹر سعدیہ اشرف شیئر کر رہی ہیں۔ سعدیہ کہتی ہے، میں بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 18 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میں ایز اے اسسٹنٹ ڈاکٹر تھی، جو میری سینئر ڈاکٹر تھی ان کے ساتھ میں کام کر رہی تھی۔ بیسیکلی ہم لوگ ایک مینٹل اسائلم میں ٹریننگ تھی ہماری، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ تو وہاں پر جو لیڈیز ایسی ہوتی تھی جن کو مینٹل پرابلم ہوتا تھا، جن کا ذہنی توازن کسی بھی وجہ سے پلٹ جاتا تھا، چاہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کو ہم لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہوتا تھا۔ تو اسی دوران ایک بہت عجیب و غریب کیس آیا۔ وہ ایک ینگ سی لڑکی ہی تھی جس کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا، اور وہ جو لڑکی تھی اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ عجیب سی پرسرار سی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا دیکھنے کا انداز وہ بہت زیادہ پرسرار تھا۔ ایک تو اب نارمل ہوتا ہے، ایسے بہت سے پیشنٹ میں دیکھ چکی تھی جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کا ہنسنا، ان کا عجیب و غریب حرکتیں کرنا، لیکن یہ بہت عجیب تھی۔ جب اس کو ہم لوگ ایگزامن کر رہے تھے تو یہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی اندیکھے وجود سے ہم کلام ہوتی ہے۔ یعنی اکثر جب میں اس کو ہم لوگوں نے ایک الگ روم میں رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ورس تھی۔ اس نے اپنی پوری فیملی کے اوپر اٹیک کیا تھا، ان کو مارنے کے لیے، یعنی ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، ان کے گلے کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح سے اس نے کچھ اٹیمپٹ کیا تھا۔ جب اس کی ساری کیس ہسٹری ہم لوگوں نے جب دیکھی، اسٹڈی کی، تو اس میں یہ ریزن سامنے آئے کہ وہ کچھ بلیک میجک چیزیں کرتی تھی، یعنی عملیات کرتی تھی۔ ان چیزوں میں وہ انوالو تھی۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو اکثر ہم لوگ منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن یہ باز نہیں آتی۔ اس نے لاسٹ ٹائم کچھ ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا، اور یہ جو ہے بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اتنا بری طرح سے رو رہی تھی جیسے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ پوچھتے تھے، یہ جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کے بعد اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں، گھر کے برتن توڑنے لگ گئی، چپ چپ رہنے لگ گئی، گھر کے کمرے کے ایک کونے میں اندھیرے میں چھپ کر بیٹھنے لگ گئی۔ جس اندھیرے میں یہ بیٹھتی تھی وہیں پر زمین کے اوپر عجیب و غریب چہرے ڈرا کرتی رہتی تھی، کوئلے اور ایسی چیزوں کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چہرے کہاں دیکھتی ہے، اس کو کون یہ بنوا رہا ہے۔ پھر ان کے ساتھ عجیب و غریب زبانیں بھی لکھنا اور نام بھی لکھنا۔ گھر والوں نے منع کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر پہلے چلانا شروع کیا۔ چلاتی تھی، بدتمیزی کرنا، اس کے بعد اس نے مارنا شروع کر دیا۔ اگر اس سے کوئی روکتا تھا، کوئی سمجھاتا تھا، تو اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی تھی۔ گھر والے ان چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ان لوگوں نے اس کو نیند کی میڈیسن دے کے سلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ سوئی رہتی تھی تو ٹھیک رہتی تھی، لیکن جس دوران یہ سوتی تھی اس دوران بھی اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنا، ایسا لگنا کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے اور باقاعدہ کوئی سرگوشیوں میں بولتا بھی ہے۔ گھر والوں نے جب اس چیز پر غور کرنا شروع کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک پرچھائی سی نظر آتی ہے، جس طرح سے کالے لباس میں کوئی پرچھائی ہے، کبھی عورت اور کبھی مرد کی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ایک عامل کے پاس لے کر گئے، عامل نے بھی علاج کیا۔ اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی، یعنی یہ حرکتیں کرنا چھوڑ گئی، کچھ حد تک نارمل ہو گئی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا ہے۔ اس نے ایک دم سے جیسے ہم لوگوں کو عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی،
یہ کہنے لگی کہ اگر تم مجھے کسی عامل کے پاس لے کر گئے تو وہ تم سب کو مار دے گی. کسی عورت کا نام لیتی تھی کہ وہ عورت مجھے نظر آتی ہے اور وہ تم سب کو مار دے گی. گھر والے یہ باتیں سن کے بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگے کہ یہ کیا باتیں کرتی ہے. اب تو اس کے اوپر اثرات بھی نہیں ہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں. اس کے بعد اس نے اپنے پاس ایک نائف رکھنا شروع کر دی، چھپا کے رکھتی تھی نائف کو. بہت دفعہ گھر والوں نے اس کے پاس وہ نائف دیکھی، اس کو وہ لوگ چھپا دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے کہ کہیں یہ اپنے آپ کو نہ مار لے. لیکن جس رات اس نے اپنے گھر والوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں کہ اس کی آواز بدل گئی تھی. بہت بھیانک چہرہ، بال بکھرے ہوئے، اور یہ باقاعدہ طور پر جیسے عجیب و غریب حلیے میں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اپنے چہرے کے اوپر عجیب و غریب طرح سے ریڈ کلر کی لپسٹک سے کوئی نشان بنائے. اور جیسے یہ اپنی بہن کو مارنے لگی، پہلے اپنی بہن پر اس نے حملہ کیا، اس کو مارنے لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے اس کو دھکا دے کر پیچھے گرایا. اس کے ہاتھ میں نائف تھی اور وہ عجیب آوازیں نکال رہی تھی. اس کے بعد اس نے اپنے بھائی پر حملہ کیا، وہ بھی جا گیا. اس طرح سے اس نے سب گھر والوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی. بالآخر ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور باندھ دیا. جیسے ان لوگوں نے اس کو باندھا، یہ اور بھی زیادہ خوفناک آوازیں نکالنے لگ گئی اور عجیب و غریب لفظ بولنے لگ گئی. وہ زبان بھی بہت عجیب تھی. اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، عامل کے علاج سے تو یہ ٹھیک نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس کو ذہنی مسئلہ ہے کوئی. پھر وہ لوگ اس کو ہمارے پاس لے کر آئے. ہم نے اس کو ہر طرح سے چیک کیا، ایگزامن کیا، لیکن اس کی ذہنی کیفیت اس حد تک خراب نہیں تھی کہ وہ کسی کو جانی نقصان پہنچا سکے. اس کے ساتھ معاملات کچھ اور ہی تھے. ابھی یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ مجھے جو میری سینئر ڈاکٹر نادیہ تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ نے وزٹ کرنا ہے نائٹ میں. مجھے نئی پیشنٹ آئی ہے اس کو، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ وہ رات میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہے، باہر نکلتی ہے، کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کرتی کیا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. آج میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی تھی. میں اپنے روم میں بیٹھی تھی، رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوا. تو میں اٹھی، میں نے کہا میں ایک ٹور کر کے آتی ہوں، ذرا چکر لگا کے آتی ہوں. جیسے ہی میں راؤنڈ پر گئی، وہ جو لڑکی ہے میرے سامنے، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی. میں اسی وارڈ میں کھڑی تھی. میرے سامنے نکلنے کے بعد وہ سیدھی چلتی چلتی جس طرف ٹوائلٹ ایریا تھا اس طرف گئی اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور وہاں پر عجیب و غریب آوازوں میں رونے لگ گئی. اس کی آوازیں بہت زیادہ دردناک تھیں. وہاں پر روتے روتے ایک دم سے اس نے باقاعدہ کسی اور مخلوق سے ہم کلام ہو کر بات کی. وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو، تو مجھے مار دو یا مجھے یہاں سے جانے دو. جیسے بہت ڈراؤنی آوازیں بھی آ رہی تھیں. مجھے دوسری مخلوق کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں. لیکن ایک دم سے باتھ روم کا دروازہ بہت زور سے بند ہوا. مجھے لگا شاید اس نے خود کو اندر بند کیا ہے. اب اس کی مینٹل سچویشن بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ کچھ خود کے ساتھ کر نہ لے. جو ہی میں آگے بھاگی تو یہ زمین کے اوپر عجیب و غریب انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس لڑکی کی آنکھیں اور چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں اسپارک کر رہی تھیں. یہ میری زندگی کا پہلا سین تھا جو میں نے دیکھا اور اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی. میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں وہاں سے بھاگتے ہوئے جس طرف سارا سٹاف تھا اس طرف آئی. وہاں سے بہت سی اس ٹائم پر جو اون ڈیوٹی نرسز تھی ساری وہ آ گئی. دیکھا تو وہ لڑکی جو ہے عجیب و غریب انداز میں رینگتی ہوئی آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور رینگتے ہوئے کمرے میں آ رہی تھی. ہم لوگوں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کے کمرے میں نہیں جا پا رہے تھے. آدھا پونا گھنٹہ وہ اندر شور مچاتی رہی، دروازے کھٹکھٹاتی رہی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی وہ تم سب کو مار دے گی، تم لوگوں نے مجھے یہاں پر قید کر لیا ہے، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی، یہاں پر میں تم سب کی قبریں دیکھ رہی ہوں. ایسی باتیں کرنے لگی. اتنے میں ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو کال کی. ڈاکٹر بھی آ گئی. کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے سے شور آنا بند ہو گیا. ہم لوگوں نے جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا. دیکھا تو وہ زمین پر الٹی ہو کر لیٹی ہوئی تھی. اسی ٹائم اس کو اٹھایا تو وہ جیسے نیند میں تھی. اس وقت اس نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کیا. فوراً سے اس کو میڈیسن دے کے انجیکشن دے کے سلا دیا گیا. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس کے کمرے میں اتنے بھیانک چہرے دیواروں پر بنے ہوئے تھے
اور حیرت انگیز بات یہ کہ دیوار کے اوپر پاؤں کے نشان تھے، جیسے چھت کے ساتھ والی دیوار کے اوپر دیوار کے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان بھلا دیوار کے اوپر کیسے چل سکتا ہے؟ اور بالکل چھت کے کارنر کے ساتھ سے وہ پاؤں شروع ہو رہے تھے، عجیب و غریب پیروں کے نشان تھے۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں لگ رہی، اس کے اوپر تو کوئی ایول اسپرٹ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں اس کو کوئی جنات کا معاملہ ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس کے پیرنٹس کو کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی اور علاج کروائیں، کوئی روحانی علاج کروائیں، کیونکہ دوائیاں تو اس کے اوپر اثر بھی نہیں کر رہی ہیں۔ جتنی مرضی ہم لوگ اس کو میڈیسن دے لیں، اس کی سچویشن اور کنڈیشن یہی ہے، اور جو آج میں نے دیکھا ہے اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ میں نے اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک دیکھا ہے۔ ڈاکٹر نادیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جسٹ ہم 3 دن اس کو اور یہاں پر رکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو بھیج دیں گے۔ اب ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو ہم لوگ اس کے روم کی طرف نہیں جائیں گے۔ آج نیکسٹ ڈے بھی میری جو ڈیوٹی تھی وہ نائٹ میں ہی تھی۔ میں اپنے روم میں تھی کہ ایک سسٹر بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میم اس وارڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں اٹھی، اس کے ساتھ گئی، جا کر دیکھا تو وہ باہر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہی آوازیں نکال رہی تھی اور رو رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے آگے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کالے رنگ کا وجود تھا، بس ہم لوگوں نے دور سے ہی دیکھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئیں، ہم لوگ واپس جس طرف سٹاف تھا اس طرف آ گئے۔ مسلسل وہاں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آنا، ڈراؤنی آوازیں آنا، یہ کام ہو رہا تھا، اور باقی کے جو پیشنٹ تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور وہ بوڑھی عورت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عورت نہیں چڑیل ہے، اس کے ساتھ کوئی چڑیل بھی ہے۔ وہ بار بار یہ باتیں کر رہی تھی۔ اب ان کی جو مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کون ٹرسٹ کرتا ہے؟ ہمیں یہی تھا کہ شاید وہ بزرگ ہے، اس کے چہرے کو اور اس کے لباس کو دیکھ کر یہ سب کہہ رہی ہیں۔ ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے اس کی فیملی کو کال کیا، کمرے کا سارا جائزہ کروایا اور ان کو بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اس کو یہاں سے لے جائیں، اس کا روحانی علاج کریں، اس پر میڈیکل کے علاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے گھر والے اس کو وہاں سے لے گئے۔ جیسے وہ لڑکی وہاں سے تو چلی گئی، ہاسپٹل سے چلی گئی، اس کے باوجود وہ جو وارڈ تھا وہ ہانٹیڈ ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہانٹیڈ ہوا۔ جس رات اس کا کمرہ خالی ہوا وہ لے گئے اس کو، اس رات جیسے ہی ایک لیڈی نرس تھی تو وہ روم کی صفائی کروا رہی تھی، وہ کہتی ہیں وہاں سے عجیب و غریب بہت بڑے بڑے نیلز نکلے اور جیسے الجھے ہوئے بال نکلے، اتنے زیادہ وہاں پر بالوں کے وہ جیسے گچھے سے تھے کہ وہ کہاں سے آئے اتنے زیادہ بال، اور بال بھی بڑے سخت جیسے وائرز ہوتی ہیں۔ روم کی صفائی کروانے کے بعد کمرے کو بند کر دیا گیا۔ فی الحال اس روم میں اس گیلری کی طرف کوئی نہیں تھا۔ جو ہی رات 1:15 بجے کا ٹائم ہوا، اس کمرے کے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی، جیسے اندر سے کوئی دستک دے رہا تھا۔ اب یہ ماجرا بہت زیادہ عجیب تھا کہ بھلا یہ کون ہے جو دستک دے رہا ہے۔ ہم لوگ گئے، باہر سے دروازہ بند تھا، اندر سے کوئی بار بار روم کو ناک کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جیسے دروازہ کھولا، پورا دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے دروازہ بند کرنے لگے وہ جو ایک لیڈی نرس تھی وہ کہنے لگی کہ سامنے کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس روم میں ایک عورت نظر آنے لگ گئی، بالکل کالے سیاہ لباس میں۔ ہم لوگ بہت ڈر کے اس روم کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ پوری گیلری، وہ روم ہانٹیڈ ہو گیا۔ رات بھر وہاں ایک عورت نظر آنے لگ گئی، ہر کوئی ڈرتا تھا، اس وارڈ کی طرف کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ وہ گیلری آصف زدہ گیلری کے نام سے مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ بہت سے پیشنٹس کے اوپر بھی کچھ حملے ہوئے، کسی اندیکھے وجود نے حملے کیے۔ پھر ہم لوگوں کے ہاسپٹل میں ہی ایک سٹاف تھے، میل سٹاف تھے، وہ ایک بزرگ کو لے کر آئے۔ جیسے وہ آئے تو انہوں نے وہاں پر جب پڑھائی وغیرہ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک ایسی لڑکی آئی ہے جس کے ساتھ مخلوقات تھیں، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر اس چیز کا بسیرا ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی یہاں پر اکیلی رہی ہے اس حصے میں، اس کے اثرات کی وجہ سے وہ چیز یہاں پر آئی ہے، کچھ عرصہ یہ تنگ کرے گی پھر چلی جائے گی۔ انہوں نے وہاں پر کوئی پڑھائی وغیرہ کی۔ جس رات انہوں نے پڑھائی کی اس رات اس مخلوق نے دروازے زور زور سے بجانے شروع کر دیے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دروازوں کو توڑ دے گی۔ شور شرابہ مچ گیا،
بہت ڈر لگتا تھا، یہاں تک کہ رات کے وقت ہم لوگوں نے ڈیوٹی دینا ہی بند کر دی. 5-6 دن گزر گئے، نائٹ ڈیوٹی ختم ہو گئی. جو پیشنٹ ہوتے تھے ان کو ہم لوگ چیک کر کے میڈیسن وغیرہ دے کے کوشش کرتے تھے کہ رات کو ڈیوٹی پر نہ آئیں. اس سے راؤنڈ پر کچھ نرسز ہوتی تھیں لیکن وہ ان گیلریز کی طرف یا مین اس گیلری کی طرف نہیں جاتی تھی. اس کے بعد بھی وہ مخلوق وہاں پر مسلسل دکھائی دینے لگی. اسی گیلری کے کونے میں بیٹھی وہ روتی رہتی تھی بہت بھیانک آوازوں میں، اور بہت سے پیشنٹ یہ بھی کہتے تھے کہ وہاں پر وہ نظر آتی ہے. یہاں تک کہ وہ ہاسپٹل مشہور ہو گیا ہانٹیڈ ہاسپٹل کے نیم سے، اور اس ہاسپٹل کو یہ ہمیں بند کرنا پڑا. بعد میں ہم نے اس کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اب وہ کیسی ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لڑکی کی. اس کے اوپر اتنی زیادہ اس مخلوق کا اثر ہو گیا تھا کہ جب اس کو یہاں سے لے کر گئے تھے، انہوں نے جب اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تو اس لڑکی پر حملہ کر کے اس مخلوق نے اس کو جانی نقصان دے دیا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی. جب ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کیا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی باقاعدہ طور پر. اس کے اوپر اس مخلوق نے حملہ کر کے اس کو مار دیا. تو یہ اس لڑکی کا انجام ہوا جس نے کالے جادو کے عملیات کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، اور میں نے خود اس کو دیکھا، اس کی وجہ سے ہاسپٹل بھی ہانٹیڈ ہو گیا. تو یہ میری لائف کی ایک ایسی سٹوری ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتی، نگلیکٹ نہیں کر سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں ابھی بھی ڈاکٹر ہوں اور اس کے بعد میری زندگی میں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن وہ جو ہوا تھا اس سے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ آپ کا. اس میں ایسے بہت سی کہانیاں، بہت سی میں نے پہلے بھی ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جن میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں ان کاموں میں الجھ کر، کالے جادو کے عملیات کر کے. ایسے وہ عمل کرتے ہیں قبرستانوں میں جا کر، یہاں تک کہ عورتیں بھی ان کاموں میں انوالو ہو گئی ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. جب یہ مخلوقات کسی انسان پر حاوی ہوتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، یا تو ان کے ذہنی توازن پلٹ جاتے ہیں یا ان کی زندگی ہی برباد ہو جاتی ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں. عمران کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آج سے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے. میرے بڑے ماموں تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ہم لوگ ان کو ہاسپٹل میں لے کر گئے. ان کی طبیعت بڑی خراب تھی تو وہ ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز تھے. ڈاکٹر نے ان کو ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہوا تھا. تو ہم لوگ جو تھے ہاسپٹل میں ان کے پاس سے تھے. اب روم میں زیادہ لوگ نہیں رہ سکتے تو ہم لوگ باہر گیلری میں تھے. مجھے عادت تھی اسموکنگ کرنے کی، تو میں جیسے گھر والوں سے چھپ کے اسموکنگ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں تھوڑا سا آگے گیلری تھی، سیڑھیوں کی طرف ادھر جانے لگا. اتنے میں بھی چلتے چلتے ہاسپٹل کی 3ری منزل پر چلا گیا. ویسے بھی گھٹن اور حبس بہت زیادہ تھی تو میں چھت کے اوپر جانے کے لیے اوپر جا رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس فلور سے ہو کر جا رہا ہوں وہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ نہیں ہے. جیسے میں سیڑھیوں سے اوپر آیا تو ایک دم سے وہاں پر جو لائٹ جل رہی تھی وہ لائٹ بلنک کرنے لگی باقاعدہ. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہارر موویز میں جو ٹیوب لائٹ یا بلب ہوتا ہے وہ جلنے بجھنے لگ جاتا ہے، بالکل ویسے یہ بھی جلنے بجھنے لگ گیا. مجھے لگا کوئی الیکٹریسٹی پرابلم ہوگا. اب میں 3ری منزل کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگا. ابھی میں درمیان میں تھا. مجھے کسی نے آواز دی کہ اوپر نہ جائیں، نیچے آ جائیں. میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کس نے آواز دی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک لیڈیز نرس تھی. وہ مجھے کہنے لگی کہ اوپر نہ جائیں، نیچے آ جائیں، یہاں پر آنا منع ہے. میں نے اسے کہا کہ میں بس اوپر اسموکنگ کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کو منع کیا ہے کہ نیچے آ جائیں. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، سوری. میں جیسے سیڑھیوں سے نیچے آیا تو جو لیڈیز نرس تھی میرے سامنے اسی طرف جانے لگی جس طرح وہ بلب بلنک کر رہا تھا. اب میرے سامنے وہ عورت وہاں تک گئی ہے اور میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی. میرا تو سر ہی گھوم گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ کوئی عورت ایک دم غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ نیچے آ جائیں، تو یہ غائب کیسے ہو گئی؟ میں بھاگا، میں نے آگے کی طرف جا کر دیکھا. ادھر کچھ پرانے سے جیسے وارڈ تھے، کوئی کمرے بھی تھے اور گیلری تھی، بالکل گھپ اندھیرا.
اور وہاں پر جیسے پرانے سامان رکھے ہوئے تھے، کوئی پیشنٹ نہیں تھا وہاں پہ. تو جب میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہاں پر نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ ڈر گیا. میں وہاں سے بھاگنے کے لیے اگلی طرف آیا کہ میں یہاں سے بھاگتا ہوں، نیچے کی طرف جاتا ہوں. اب جو ہی میں اسٹیئرس کے پاس پہنچا، اس نے مجھے پھر آواز دی اور باقاعدہ کہنے لگی کہ رات کے وقت اس فلور پر آنا منع ہے، اب دوبارہ اس فلور پر مت آنا. میں نے پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت وہیں کھڑی تھی. میں بہت ڈر گیا. میں بھاگا نیچے. مجھے اتنی تیزی سے نیچے بھاگتے دیکھ کر وہاں پر ایک اور لیڈی نرس تھی، اس نے مجھے روکا اور کہا کہ آپ ادھر اوپر سے کیوں آ رہے ہیں، آپ کدھر گئے تھے؟ میں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے تو گرمی لگ رہی تھی، میں اوپر کی طرف جانے لگا تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ ہاسپٹل کا یہ جو حصہ ہے، تیسرا وارڈ جو ہے، یہ بالکل ابینڈنڈ ہے، خالی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں چاہتا. یہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں، یہاں پر کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا کہ میں نے ابھی ایک عورت کو دیکھا ہے، پہلے وہ غائب ہوگی، وہ پھر ظاہر ہوگی، تو یہ یہاں پر ایسے کون سے معاملات اور آپ لوگ یہاں پر کیسے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی جو لیڈیز نرس ہے وہ صبح سے ہمارے آس پاس ہی تھی، بار بار آ رہی تھی، تو بڑے اچھے سے فیملی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی. اس نے بتایا کہ وہ وہاں پر پچھلے 5 سال سے جاب کر رہی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی رات تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اوپر والے فلور سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں. پہلے یہاں پر بھی ایک وارڈ ہوتا تھا، جتنے بھی ایسے پیشنٹ ہوتے تھے جو بہت زیادہ سیریس ہوتے تھے، شور شرابے سے ان کو بچانا ہوتا تھا تو ہم ان کو اوپر شفٹ کر دیتے تھے کہ زیادہ شور شرابہ نہ ہو. لیکن وہاں پر پیشنٹس کے ساتھ عجیب و غریب حادثات ہونے لگے، وہ ڈرنے لگے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں باقاعدہ طور پر نرس کے روپ میں ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ رات کو کمروں کے باہر جیسے کھڑکیاں ہوتی ہیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو فیملیز ہوتی تھی ان کو باقاعدہ وہ بلاتی تھی اور بلا کر وہ سامنے کونے میں ایک باتھ روم ہوتا تھا وہاں تک لے جاتی تھی. 1-2 لوگوں پر وہاں پر اس نے حملہ بھی کیا، ان کے ساتھ ان کو وہاں تک لے کر گئی اور جیسے وہاں تک لے کر جاتی تھی اس کا چہرہ بدل جاتا تھا. جب ان لوگوں پر حملہ ہوا تو لوگ ڈرنے لگ گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس ہاسپٹل کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی. پھر اس فلور کو خالی کر دیا گیا. جب یہ فلور خالی ہوا تو یہاں سے چیخو پکار سنائی دیتے تھے، عورتوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی. پھر یہاں پر ایک عامل آئے تو انہوں نے آ کر حصار باندھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جو تیسرا فلور ہے اس کے اوپر ایک مخلوق چڑیل کا بسیر ہے، وہ یہاں پر رہتی ہے، بڑی پرانی، اور وہ اسی پرانے باتھ روم میں ہی رہتی ہے. یہ یہاں پر کسی انسان کے مداخلت کو برداشت نہیں کرے گی. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس فلور کو بالکل خالی کر دیں اور یہاں پر کوئی بھی پیشنٹ نہ آئے. میں نے حصار باندھ دیا، وہ نیچے نہیں آ سکتی. اب وہ جو مخلوق ہے وہ تیسرے فلور پر ہی رہتی ہے اور ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. پہلے یہاں پر بیریئر لگائے گئے تھے، یہاں پر باقاعدہ اس حصے کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن جب اس حصے کو بند کیا تھا پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں، سٹاف ہم لوگوں کا ہوتا تھا، وہ کام چوری کے بہانے اوپر جا کر بیٹھ جاتے تھے. پھر ان کے ساتھ بھی معاملات ہونے لگ گئے. پھر وہ بیریئر ہم نے ہٹا دیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جگہ کو بند کیا گیا اور اوپر جا کے چھپ جائے. اب یہ کہ جگہ نارمل چھوڑ دی ہے. سب کو پتا ہے کہ یہاں پر اثرات ہیں، کوئی اوپر نہیں جاتا، کیونکہ اگر کوئی اوپر جاتا جائے تو مخلوق ظاہر ہو جاتی ہے. رات کے ٹائم اوپر باقاعدہ اسٹریچرز کو چلانے کی آوازیں آتی ہیں. اس کے علاوہ ویل چیئر کو بھی کوئی گھسیٹتا ہے، ایسے بھی آوازیں آتی ہیں. کبھی کبھار باقاعدہ اوپر ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی نرس ہے اور کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہی ہے، ان سے بات کر رہی ہے، لیکن ہوتا کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ سب رات کے پچھلے پہر میں کام ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں پر وارڈ کے اس حصے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اب یہ جو 2nd فلور کا یہ والا حصہ ہے یہاں تک بھی کوئی نہیں آتا جہاں پر آپ چل پھر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ دوبارہ اس طرف مت آئیں. میں نے جب اس لیڈیز نرس کی باتیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں بھاگا اپنی فیملی کی طرف. میں نے ان لوگوں کو جا کر بتائی ساری باتیں. تو وہاں پر میرے ماموں کی بیٹی تھی، میری کزن، کرن اس کا نام ہے. وہ کہتی ہے کہ کل میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا ہے. میں نے کہا کہ تم نے کیسے دیکھا ہے؟ کہتی ہے کہ جس ٹائم ہم لوگ ہاسپٹل میں آئے ہیں تو ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی تھی، تو کہتی بہت زیادہ گھٹن ہو رہی تھی اور موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے. تو جب گھر سے کال آئی تو میں
سیڑھیوں کی طرف چلی گئی. مجھے پتا نہیں تھا. میں کال سنتے سنتے اوپر چلی گئی. تو جب میں اوپر گئی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی. اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا. ایک دم میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ کہتی ہے کہ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی. جب اس کا میں نے خوفناک چہرہ دیکھا میں ڈر کے نیچے بھاگ گئی. مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے اور کون نہیں ہے. میں سمجھی شاید پتہ نہیں کوئی انسان ہوگی, کوئی عورت ہوگی. تو میں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے. میں نے پھر اس سے منع کیا کہ تم نے اس طرف نہیں جانا بالکل بھی. وہ جو لیڈیز نرسز ہیں سب منع کر رہی ہیں کہ ادھر نہیں جانا. اس کے بعد ماموں جو ہیں اس ہاسپٹل میں تقریباً 4-5 دن ایڈمٹ رہے. ان کی طبیعت نارمل. ان 4-5 دنوں میں ہم لوگ اس تھرڈ فلور کی طرف نہیں جاتے تھے. پتہ نہیں وہاں پر وہ سٹاف کیسے کام کرتے تھے, کیسے ڈیوٹی دیتے تھے. اتنا رات کو وہاں سے عجیب و غریب آوازوں کا آنا, شور سنائی دینا, اور وہ شور ایسے ہوتا تھا جیسے باقاعدہ طور پر کوئی عورت ہے وہ بولتی بھی ہے. کبھی بولنے کی آواز آنا جیسے کوئی غصے سے چلاتا ہے, کبھی آرام سے بولنے کی آوازیں آنا. اس طرف کا شور ایک الگ ہی تھا. سیڑھیوں سے اوپر حصے کی طرف سے شور آتا رہتا تھا. پھر ہم لوگ جب ماموں کو ڈسچارج کروایا ہم لوگ وہاں سے لے کر چلے گئے. میں آج بھی جب اس جگہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت ہمت والے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے اور وہ ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمران آپ کا. سر کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں, کہ وہ جگہ بالکل ویران ہے, سنسان ہے. جو بھی جگہ ویران اور سنسان ہوتی ہے جہاں پر سروسز پرووائڈ نہیں کی جا رہی, فرض کریں ایک ہاسپٹل ہے جس کے 3-4 فلور پر تو کام ہو رہا ہے لیکن اس سے اوپر والے فلور جو ہیں وہ بالکل ابینڈنڈ ہیں, خالی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کسی وجہ سے ہی خالی ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر نئی جگہوں پر جا کر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر کیا معاملات ہو سکتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے جن کے ساتھ آپ جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, کسی جگہ پر جائیں, اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے. بالکل ان سے الگ ہو کر کسی بھی اور بلڈنگ کے حصے میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ سے رحم مانگا کریں, اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ سب کو, ہم سب کو ایسے حادثات سے ہمیشہ محفوظ رکھے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی mushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. نانا جی کی کہانیوں میں بھی آج کہانی ہے کہ اس کو وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.